کبھی یہ شہد کی مکھی ہے. میں کہتا ہوں شہد کی مکھی اگر انسانوں سے بدلہ لے چھتے ٹوٹنے کے اوپر، اور ان کے ایک شہد کو لیتے لیتے کتنی شہد کی مکھیاں مرتی ہیں، کتنے انڈے پھوٹتے ہیں ان کے، کتنے بچے ان کے قربان ہوتے ہیں، ان کی صفائیاں کرتے ہیں، ان کے چھتے کاٹتے ہیں. ان کا محل ہے ہمارے پورے حجویری کے کمروں سے زیادہ. ایک شہد کے جو چھتا ہوتا ہے اس میں اس سے زیادہ کمرے، ہر مکھی کا الگ کمرہ ہے اور ہر ایک کو جگہ مقرر ہے. اور میلوں کے سفر کے ساتھ اس نے اپنی منہ میں لا لا کے وہ شہد جمع کیا ہے. اور ایک انسان آتا ہے چھری کے ساتھ سب کاٹتا ہے، اس کو ڈھیر کر دیتا ہے، دھوئیں سے ان کو اڑا دیتا ہے. وہ کہتی کوئی نہیں تم کھا لو میں پھر بنا لوں. ساتھ ہی اگلے مرحلے پہ کوئی نیا چھتا شروع کر دیتے. اگر وہ کاٹنے پہ آ جائیں، انسانوں والی فطرت ان میں آ جائے، تو پاکستان میں دنیا میں کتنے لوگ زندہ ہوں؟ اگر شہد کی مکھیاں باولی ہو جائیں اور جہاں جس کو ملے پھول کی بجائے انسان کو کاٹنے لگ جائیں، تو کتنے لوگ فیکٹریوں میں جا سکیں گے، کتنے لوگ گھروں سے باہر آ سکیں گے؟ شہد تو سب کھاتے ہیں، اور شہد کے ایک چمچ میں کتنے مکھیوں کی زندگی لگی ہوتی. اللہ نے اس کے نام کے قرآن میں سورت اتاری النحل. شہد کی مکھی کے نام کی سورت اتری ہے قرآن مجید میں النحل، کہ تیرا فائدہ کرتی ہے، پہاڑوں میں جاتی ہے، پھولوں درختوں میں جاتی ہے، چن چن کے لاتی ہے. اور میں نے یہ بات آپ سے پہلے بھی بہت دفعہ کہی، پھر دہرا دیتا ہوں، جتنا حلال اور حرام کا فرق شہد کی مکھی کو پتہ ہے، حضرت انسان کو، کلمہ پڑھنے والے کو، رب رسول کا نام لینے والے کو، قرآن حدیث کے دعوے کرنے والے کو حلال حرام کا اتنا فرق نہیں پتا جتنا شہد کی مکھی کو پتا ہے.